رحیم میں پروفیسر محمد وقاص سعید اپنے فالورز کی بھرپور خواہش پر اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک سے احباب سے مخاطب ہوں. لمبی تحاریر کو چھوڑ کے مباحث کو چھوڑ کے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے احباب سے فالور سے مخاطب ہوں. حالیہ دنوں میں مفتی عبدالشکور وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور کو اسلام آباد کے ایک ایریا میں ٹریفک حادثہ ایک کنڈکٹ کر کے اس میں جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. مفتی عبدالشکور صاحب نہایت ہی نیک دل انسان، باصول، باضمیر، بادین سیاست کرنے والی ایک نہایت ہی سادہ صاف گو شخصیت تھی. ان کی وفات جمعیت علماء اسلام JUIF کے لیے نہایت ایک صدمہ اور امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا ایک وہ گیپ پیدا کر گئی. میں ان کے تمام پسماندگان سے، ان کی جماعت سے، ان کے فالور سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. کچھ چیزیں جو میرے تخیل میں، میرے خیالات میں آئیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس کی رعایا کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک عام پاکستانی کا حق ہے اس کی عزت کا تحفظ کیا جائے، اس کے مال کا تحفظ کیا جائے، اس کے بچوں کا تحفظ کیا جائے، اس کی جان کا تحفظ کیا جائے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جب ایک وفاقی وزیر مملکت کو اسلام آباد کے سیکیور ایریا میں، جہاں پہ گورنمنٹ ریزیڈنشیل ریشو بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ ان کو ہٹ کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی پر اور پاکستان کے انتظام و انصرام سنبھالنے والوں پر کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ٹریفک حادثہ ایک اتفاق تھا یا ایک سوچی سمجھی سازش تھی. یہ کیوں ہوا؟ مفتی صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی اسلام آباد کی گلیوں میں پیدل چل رہے ہیں، ٹہل قدمی کر رہے ہیں، کبھی وہ اپنی انتخابات کی کیمپین موٹر سائیکل پہ کر رہے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد کے جو سرکاری رہائشیں ہیں، پارلیمنٹ لاجز ہیں، اس میں گارڈز کے ساتھ نیچے دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں. مفتی صاحب کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے ان کی کارکردگی میں دو چیزوں کا میں ضرور یہاں پہ ذکر کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ میں کمیشن خوروں کو یہاں سے بھگاؤں گا، کرپشن کو ختم کروں گا، نیک لوگوں کو اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں. وہ مفتی صاحب کہ جن کے گھر میں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر فرمایا کہ میرے گھر میں ایک بھی اینٹ جو ہے وہ پکی نہیں لگی ہوئی بلکہ کچا گھر بنا ہوا ہے. ایک ایسے شخص کو یہاں پہ ایک پولیٹیکل نظام پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم میں ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے دینا چاہ رہے کہ جو لوگ غریب ہیں اور وہ اصول کی سیاست کرتے ہیں. اور ہمارا نظام اتنا پولیوٹیڈ ہو چکا ہے پولیٹیکل سسٹم کہ ہم جھوٹے کو فروغ دیتے ہیں، ہم شاطر کو فروغ دیتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو جعل ساز ہوں. ہمیں اپنے اس پولیٹیکل سسٹم کو بھی پیوریفائی کرنا ہوگا. دو چیزیں جو میں مفتی صاحب کی بتا رہا تھا وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ایک تو کہا کہ میں حج کے سسٹم میں کمیشن ایجنٹ اور کرپشن کو ختم کروں گا، اور ایک جو اہم کارنامہ دوسرا ان کا مفتی صاحب کا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ہوش میں بصیرت میں یہی دیکھا کہ ہر سال عازمین جو حج تھے وہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کراتے تھے، پیسے پے کرتے تھے، اور پورا اندازی کے ذریعے ان کو حج کے لیے سلیکٹ کیا جاتا تھا. کچھ رہ جاتے تھے، کچھ چلے جاتے تھے. لیکن مفتی صاحب ایک ایسا کارنامہ کر کے اس دنیا سے پردہ کر گئے کہ انہوں نے نہایت ہی جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے آج اس سال 2023 کے اندر جتنے بھی عازمین حج نے اپلیکیشن جو سبمٹ کرائی تھیں ان سب کا جو داخلہ تھا وہ الاؤ کروا دیا، بغیر قرآن اندازی کے سب کو حج کے لیے ایلیجیبل قرار دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کا سانحہ ارتحال نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، سعودی عرب کے لوگوں کے لیے، سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک افسوسناک مرحلہ ہے. اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں اللہ علیگین مقام عطا فرمائے، اور پاکستان کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان سے میں ملتمس ہوں، انتظامیہ سے، کہ ان کی جو شہادت کی جو خبر ہے اس پر مکمل شفاف تحقیقات کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی انفراسٹرکچر پر کوئی سوالیہ نشان نہ رہ سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.